بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو خوش رکھے، اپنے امان میں رکھے۔ میرے پیارے عزیزوں، آج آپ نے سنا ہوگا اور ویڈیو نیٹ پر چل رہی ہیں کہ اسلام کو کچھ پروپنڈا ایسا بٹھایا جا رہا ہے اسلام کے لیے کہ کسی طریقے سے بھی مسلمان کو ہرٹ کیا جائے، مسلمان کو دکھ پہنچایا جائے اور اس اسلام میں اسے روکا جائے۔ مسجدوں کے لیے، مزارات کے لیے، جیسے کہ ابھی سنبھل ضلع میں، یو پی کے اندر جو سنبھل ضلع ہے، اس میں کس قدر جمعہ مسجد جو شاہی مسجد ہے، جو بادشاہ بابر نے بنوائی تھی، 1580 کی قریب مسجد بنی ہوئی ہے۔ تو اس زمانے سے اور آج تک مسلمانوں نے کسی بھی دھرم کو نہیں برا کہی، نہ بھلا کہی، لیکن آج کے ایسے اس قدر قانون کے لوگ جو پروپنڈا کر رہے ہیں ہندو مسلم کے لیے، ایک دوسرے کی چڑھاوے کے لیے، تو اس کی حفاظت کے لیے، بچنے کے لیے ان لوگوں سے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں ہم صرف۔ اور جب اسلام پر کوئی آنچ آئی ہے تو اللہ رب العزت نے ہی بچایا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ تو میرے پیارے عزیزوں، میں آپ سے بس اتنا ہی کہوں گی کہ جو سنبھل ضلع میں جو میرے بھائی، اسلامی بھائی شہید ہوئے ہیں، نوجوان 18 سال کے، 19 سال کے، ایک 22 سال کا اور ایک 29 سال کے، ان کے لیے پہلے دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجوں کو بلند فرمائے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ کلمہ طیب پڑھ کر کے انہیں اصالِ ثواب کریں۔ جو میری بہنیں اس ویڈیو کو سن رہی ہیں تو سورہ یاسین پڑھیں، اور جو بھائی سن رہے ہیں تو وہ کلمہ طیب 3 بار پڑھیں اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، یعنی قل هو اللہ احد۔ 3 بار پڑھنے سے قل هو اللہ احد کو ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو مرحوم کو بھیجیں اور مرحوم کے لیے دعا کریں، ان کے ماں باپ اور ان کے والدین، ان کے بھائی بہن، ان کے اقربا عزیزوں کے لیے کہ اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اور مرحوم کو درجہ بلند عطا فرمائے۔ میرے پیارے عزیزوں، جمعہ مبارک میں اور سنبھل ضلع کا تمام نیٹ بند ہو گیا تھا، تو ویڈیو میں بنا رہی ہوں، لیکن ایک دن پہلے بند تھا، لیکن آج بنایا کہ سنبھل ضلع میں جمعہ مسجد پر اذان بھی ہو گئی ہے اور نماز بھی ہوئی ہے، اور لوگ وہاں 5 ٹائم کی نماز پڑھنے گئے، لیکن قانون کے دائرے میں، اور قانون نے بہت اچھی ویوستھا کی وہاں۔ تو جب نماز پڑھی گئی تو کوئی پریشانی، کوئی پرابلم نہیں آئی، بڑی خوشی کی بات ہے، اور بڑے خوش ہیں سب لوگ سنبھل ضلع میں۔ اور میں سنبھل ضلع سے ہی ہوں، ایک قریب قصبہ ہے سنبھل ضلع کے پاس، یہ سنبھل ہمارے یہاں سے قریب 5-6 کلومیٹر ہوگا۔ تو میرے پیارے عزیزوں، میں آپ سے دعا گو ہوں کہ آپ سب کے لیے دعا کریں، جتنے بھی مسلمان ہیں جہاں جہاں بھی ہیں، دوسرے دیشوں میں، دوسری کنٹری میں، تو ان کے لیے صرف ہم دعا کر سکتے ہیں، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور میرے پیارے عزیزوں، ایک بات اور سننے میں آ رہی ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں، جیسے ہند کے راجا ہمارے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر بھی لوگوں نے جو غیر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ پروپنڈا پھیلایا ہے کہ وہاں شیو جی کی مورتی ہے، تو وہ لوگ یہاں بھی اپنا چکر، اپنے دھرم کا نام لے کر کے وہاں بھی پروپنڈا پھیلانے پھر رہے ہیں، اور یہ ہندو مسلم کروانے چاہ رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، ورنہ ہمارا دیش، ہمارا انڈیا، ہمارا ہندوستان تو ایک امن اور شانتی کا دیش ہے، 7 رنگ ہیں اس میں، ہر رنگ کے، ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں، تو مسلمانوں پہ زیادہ پروپنڈا کیا جا رہا ہے، اور اب یہ پروپنڈا نظر آ رہا ہے کہ یہاں شیو جی کا مندر ہے۔ تو اس کے لیے میں اپنے پیارے اسلامی بھائیوں سے اور بہنوں سے دعا کے لیے اپیل کر رہی ہوں کہ وہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب مسلمان بھائی اور بہنوں کی حفاظت فرمائے، کہ خواجہ
جو ہم سب کے راجا، ہندوستان کے راجا ہیں، اللہ ان کی اور ان کے چاہنے والوں کی اور تمام اسلام کی حفاظت فرمائے، اور تمام اسلام کے ماننے والوں کی، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اور میرے پیارے عزیزوں، یہ آج کی بات نہیں ہے، اسلام میں تو پہلے سے جب مشرکین مکہ میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، لوگوں کو اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے انہیں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، تب بھی کفار مکہ کس قدر ظلم ڈھا رہے تھے صحابہ پر، بہت ظلم آیا، بہت ہی ظلم، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو سنبل میں ہوا، جو فلسطین میں ہوا ہے۔ آقا کریم نے جب دین اور اسلام کا جھنڈا لہرانا چاہا اور پرچم لہرایا تو بڑی قربانیاں دی صحابہ نے، اس میں عورتیں بھی موجود تھیں، ایسی ایسی جنگیں ہوئی کہ عورتیں بھی شہید ہو گئیں، بچے بھی شہید ہوئے۔ اور میرے پیارے عزیزو، یہ تو پہلے سے ہی آ رہا ہے، جیسے کہ فرعون بادشاہ تھا، اس نے اپنی حکومت میں لوگوں کو اتنا ستایا کہ آج کچھ بھی نہیں، اس کے مقابلے پہ کوئی ایک ذرے برابر بھی نہیں ہے۔ اور جیسے کعبے کو ڈھانے کے لیے ابراہہ کا لشکر آیا تو اس ٹائم میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا نے دعا کی کہ اللہ تو حفاظت فرما اپنے کعبے کی، تو اللہ رب العزت نے ابابیل کو بھیجا پرندے کی شکل میں، اتنے چھوٹے چھوٹے ابابیل کعبے کو بچا لیا۔ کس لیے؟ کس بنا پر کہ دعا کی تھی، لوگ دعا کی تھی۔ تو آج ہم بھی دعا کریں اللہ سے اسلام کا، تو وہی اکیلا مدد کرنے والا ہے، وہی اس کا محافظ اور حافظ ہے، وہی مدد کرے گا مسلمانوں کی۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی مدد چاہو تو نماز سے اور صبر سے۔ تو ہمیں جو بھی کام کرنا ہے، ہم سب مسلمان میرے بھائیوں کو، تو وہ قانون سے باہر نہیں جائیں بلکہ قانون کی بات کو مانیں اور قانون سے بات کریں گے۔ مسلم بھائی قانون کے طور سے اگر یہ فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ اسلام ضرور ہر دور میں جیتا ہے، اور اس کا محافظ خدا ہو، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ کتنے بھی پروپنڈا پھیلا دے کوئی بھی مذہب کے لوگ، کتنے بھی جنگ چاہے، لیکن حافظ تو خدا ہے نا، ہم سب کا مالک رب العالمین ہے۔ تو ہم صرف مومن کا جو ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دعا کے لیے اجمیر شریف کے لیے بھی دعا کریں، اور یہ دعا کی ہی بدولت ہے کہ آج سنبھل میں جمعہ مسجد پر، جو جمعہ مسجد ہے وہاں نماز پڑھائی گئی، جمعہ ہو گیا اور بہت اچھے شانتی اور امن کے ساتھ ہوا، کوئی پریشانی کوئی دقت نہیں آئی نمازیوں کو، بہت اچھے طریقے سے۔ اور دعا کریں، یہ دعا کوئی رنگ ہے، ہم سب کا دعا کی رحمتیں اللہ رب العزت نے فرمائی، دعاؤں کے ذریعے سے ہم سب کا ایمان سلامت رہے اور اسلام کا بول بالا رہے۔ بس اتنا ہی کہنا ہے کہ تمام مسلمان مرد عورت اللہ سے دعا کریں زیادہ سے زیادہ، جان کی ایمان کی، اگر ایسے میں بھی اللہ کی طرف نہ ہوگی تو کب جاؤ گے، کہ زندگی بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے، ایک دم آنا جانا لگا رہتا ہے، بڑھاپا آ جائے گا تو موت تو پھر بھی آنی ہے، پہلے آ گئی تو اور اچھا ہے۔ اور کوئی اگر اسلام پر شہید ہو گیا تو اس کا کوئی حق حساب ہی نہیں، وہ تو ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ تو جو میرے بھائی سنبل میں شہید ہوئے ہیں میرے ضلع میں، ان کے لیے دعا کریں، میں اپیل کرتی ہوں، اور ان کے گھر والوں کے لیے صبر جمیل کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں صبر جمیل عطا کرے، اور ان پر درود و سلام اور سورہ یاسین، قرآن مقدس یا بالخصوص کلمہ طیب تو سب کو یاد ہے، میں بھی پڑھتی ہوں، ایک بار سب پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے عزیزوں، میں آپ سے بس اتنا ہی کہوں گی، مجھ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے جان کی، ایمان کی، اسلام کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔